السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بھائی۔ آج کہانیاں تو بہت ہیں لیکن میں نے کہا چلیں بس ایک دو ہی کرنا دیتے ہیں بھائی۔ بات یہ کہ استنبول میں جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے تھے طالبان رجیم اور پاکستانی آفیشلز کے درمیان، تو طالبان نہیں مانے، تو بہرحال پاکستانی وفد جو ہے وہ جانے لگا، ایئرپورٹ آ گیا، پیچھے سے بھاگے بھاگے آئے ترکش آفیشلز، انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ادھر پھر طالبان نے اپنا بوریا بستر سمیٹنا شروع کر دیا۔ بہرحال جی بڑی مشکل سے روکا، ایک اور آخری دور چل رہا ہے، اب دیکھیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی رزلٹ آئے گا پتہ لگ جائے گا۔ مجھے ٹرکش لوگوں کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کوئی خبر جو ہے لیک نہیں ہونے دی، اور ورنہ یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا، یہ ٹکے ٹکے کے جو اپنے آپ کو چیمپئن بنے بیٹھے ہیں، یہ معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ معاملات کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملات کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گئی بات، دوسرا یہ کہ ہندوستان جو ہے وہ نوٹنگم جاری کر رہا ہے روزانہ۔ بھئی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں نام بگاڑنے میں ذرا ماہر ہوں اللہ غریق رحمت کرے والدہ محترمہ کو اور بڑے بھائی کو، حافظ عالمگیر قریشی صاحب کو، ایک سیکنڈ میں بگاڑ دیا کرتے تھے سب کے نام، تو بس کچھ عادتیں انہی سے آئی ہوئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نوٹم جاری کیا ہے، میں نوٹنگم کہہ رہا ہوں، چونکہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں نا، تو اس لیے نوٹنگم یاد آ جاتا ہے۔ انہوں نے نوٹنگم ظاہر کیا ہے کہ بھائی ہم جو ہے 10 دن تک جو ہے وہ کریں گے ایکسرسائز تو بہانہ ہے، اصل میں تو پاکستان نشانہ ہے، حمید گل والی بات۔ تو بہرحال بھائی جو کرنا ہے کر لو۔ اچھا ایک چیز آپ نے دیکھی ہے کہ پاکستانی عوام بالکل کام، ریلیکس، چل، کولڈ، کچھ نہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہماری آرمی ماشاءاللہ، ہمارے جوان جاگ رہے ہیں، اور جن کے کیڑا کاٹتا ہے پاکستانی آرمی سے وہ تو بڑے پریشان ہوں گے۔ بہرحال ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے، پاکستان ہے تو ہم ہیں بس، اور پاکستان کی وجہ سے ہماری آرمی، اور آرمی کی وجہ سے پاکستان اور ہم سب۔ الحمدللہ آج یہ خبر بڑی زبردست آئی میرے کان میں، بلکہ دیکھی میں نے کہ صبح 5:28 پہ کوئی چمتکار ہو گیا آسمانوں پہ، کوئٹہ کے اندر ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایک سپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے بھائی، یعنی وہ اپنی آواز سے پتہ نہیں 2 گنا زیادہ ہے، پتہ نہیں 5 گنا زیادہ ہے، پتہ نہیں 15 گنا زیادہ ہے، پتہ نہیں 20 گنا زیادہ، ہمیں نہیں معلوم، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمان میں ہی رہتا ہے، بڑی دیر بعد اپنا نشانہ بھی ڈھونڈتا ہے، وہیں آسمان پہ گھومتا رہتا ہے۔ وہ تو پھر گانے گاتے چلتا ہے، چل رہی سجنی اب کیا سوچے، ہے وہ کجرا اپنا بہ جائے کہیں روتے روتے وہاں پہ۔ تو بہرحال سننے میں یہ آ رہا ہے کہ برابر والا ملک جو ہے، جن کے ہاں کھڈیاں نہیں ہیں، ان کے جلاب لگ گئے۔ اب یہ تو بڑی زبردستی ہو گئی بات، جلاب ان کے لگے۔ بہرحال جی بہت ہی چالاک مکار قسم کا یہ دشمن ہمیں ملا ہے، یہ ہمارا پڑوسی، یہ چاہ رہا ہے کہ ادھر بھی ہم پھنس جائیں، ادھر بھی ہم پھنس جائیں۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ دیکھیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال طالبان جو ہے وہ بھی پھنس گئے ہیں، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں پر۔ جو پنشیری گروپ ہے احمد شاہ مسعود والا، وہ ماشاءاللہ اس نے پیش قدمی کرنا شروع کر دی ہے۔ اچھا دیکھیں طالبان جو ہے بچیوں کو نہیں پڑھنے دے رہا، عورتوں کے اوپر ظلم و ستم، عورتوں کو قید و بند کی صحبتیں، واٹس دا ہیل۔ اگر بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو اچھی قومیں کیسے تخلیق ہوں گی، کیسے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے، کیسے فائٹر پائلٹ پیدا ہوں گے، کیسے ڈاکٹر بنیں گے۔ ماں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے پڑھی لکھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔
بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، ماں کی آغوش ہے. اینی وے لیٹ سی کیا ہوتا ہے. بہرحال پاکستان نے بڑا زبردست میزائل حملہ کیا، تجربہ کیا ہے، حملہ نہیں، تجربہ. اور اب پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہو چکا ہے جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے. فار ایگزامپل اس میں امریکہ، روس، چائنا، اس کے علاوہ جاپان، برطانیہ، فرانس، اور الحمدللہ اب ہم بھی ہو گئے. صحیح ہے. سر کرک پہ جو ہے ہندوستان پنگے لے رہا ہے. ہندوستان اپنی جو ہے بس کروٹیں بدل رہا ہے، بدلتا رہے. لگ رہا ہے پیٹ میں درد ہو گیا، جلاب لگے ہوئے ہیں، مروڑ اٹھ رہی ہے اس کے پیٹ کے اندر. اینی وے لیٹ سی. چائنا نے صاف کہہ دیا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم ہیں، جنہ تیری مرضی نچا بے لیا ہے. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے، دیکھیں کیسے نچاتے ہیں. ادھر بنگلہ دیش جو ہے وہ بیٹھا ہے. دیکھیں یہ جو اسٹیٹس تھیں، اسپیشلی میں کہہ سکتا ہوں آسام، آسام سے ایک علاقہ کاٹ کے ایسٹ پاکستان میں لگایا گیا، سلیٹ. تو سلیٹ جو ہے وہ آسام کا حصہ تھا پہلے. آسام میں 85% مسلمان تھے سن 1947 میں، لیکن ولبھ بھائی پٹیل کی حرام زادگیوں کی وجہ سے اس کو کاٹ کے ہندوستان میں لگا دیا. پھر بنگال میں بہت زیادہ میجورٹی میں مسلمان تھے، میرے خیال میں نیک ٹو نیک تھے، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے حرامی پن کرا. بنگال کے 2 ٹکڑے کرا کے کلکتے کو ادھر لگا دیا، ورنہ کلکتہ جو ہے ایسٹ پاکستان میں آ رہا تھا. لیکن لیٹ سی کیا ہوتا ہے. بہرحال جی اب جنگ ہے تو جنگ کیا کریں. مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے بڑم بڑم بڑم. ٹھیک ہے. افغانیوں کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، بہادر شاہ کا ظفر کا ایک شعر ہے کہ آدمی اسی کو جانیے گا ظفر جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی. تو بات یہ ہے کہ یہ افغانیوں پہ صحیح فٹ ہو رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو بھی شامل کرو تاکہ ہمیں کوئی ڈالر شولر مل سکے. ہمیں بھائی ہم کیا کریں، تم تو شروع کے بھوکے ننگے ہو. ابے جاؤ کماؤ، تمہارا کیا ہے. تم نے کبھی دیکھا یہاں جنوبی ایشیا میں لوگ بھوکے ننگے ہوں. ہمارے پٹھان پشتون بھائی ماشاءاللہ ایک سے ایک بزنس، ایک سے ایک کاروبار. تم لوگ تو ہو ہی بس. ابھی میں کیا کہوں، چلو جی بس ختم کرو جی، مٹی پاؤ جی مٹی. چودھری شجاعت کی طرح جی مٹی پاؤ مٹی پاؤ. چودھری شجاعت خود ہی بولتے ہیں، خود ہی سمجھ لیں. اینی وے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.